میں درخواست کرتا ہوں محترم ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ وہ ہمیں حضرت مولانا رومی کی تصانیف کے بارے میں کچھ آگاہی عطا فرمائیں، اور ہمارے خطے میں جو کام ہوا، جتنا رومی کو پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اور اس کے کیا اثرات بنے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری پرانی نسلوں کے مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، بلا شبہ کوئی اور شک، آج تک ان کا فیض جاری ہے؟ بے شک۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ضرور، سلام کے 2-3 اشعار ہیں، بسم اللہ۔ کہ مرشد رومی کا عرس بھی ہے، ہاں جی، تو میں ان کی نظر کچھ سلام کے اشعار ہیں، بڑی وہ آپ کی نوازش، وساطت سے عرض کر رہا ہوں کہ، اور یہ وہیں کونیا میں جب حاضر ہوا ماشاءاللہ، پیش کیے تھے۔ اے ضیائے شمس تبریزی سلام، ہاں، اے ضیائے شمس تبریزی سلام، سبحان اللہ، اے نوائے شمس تبریزی سلام، واہ، جانشین و نائب اہل ہمم، سبحان اللہ، جانشین و نائب اہل ہمم، اے عطائے شمس تبریزی سبحان سلام، اللہ، سبحان السلام اے مولوی مانوی، سبحان اللہ، اے فدائے شمس تبریزی سلام، کیا بات، اے مراد قلب اہل معرفت، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، دعائے شمس تبریزی سبحان سلام، اللہ، اے سبحان رضا جوئے خدا و مصطفیٰ، واہ، اے رضا جوئے خدا و مصطفیٰ، در رضائے شمس تبریزی سلام۔ واہ واہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ میں نے مثنوی شریف کو شروع میں مولانا کے ہم وطن، ہم قوم اور ہم زبان استاد سے پڑھا، ماشاءاللہ، کیا سعادت ہے، تو ایک ایسی مناسبت پھر اس سے پیدا ہوئی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ مثنوی مولانا روم ہے، مجھے ابھی بھی لگتا ہے، واہ، یعنی آپ مولانا کو کہیں اور نہ سبحان اللہ، بعد از وفات تربت بعد در زمین مجوئی، یہ رومی وہ ہیں ایسا ہی، کہ ان کے مزار و قبر کو کسی زمین کے ٹکڑے میں مت ڈھونڈو، در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماست، سبحان اللہ، سبحان، تو گویا اب مثنوی سورس ہے، ذریعہ ہے، اور میرا نہیں خیال ہے قرآن پاک کے بعد کوئی مثال اس کی اور ہو، لا ریب، اور یہ کمال ہے، بالکل حق بات ہے، اور یہ روح کی زبان ہے جو حضرت جامی نے بولی، مثنوی مانوی مولوی، سبحان، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنے ملفوظات فیہ ما فیہ میں ایک جملہ ایسے ہی روا روی میں فرما دیا، بعد از ما مثنوی شیخی خواہد کر، اللہ، ہمارے بعد ہماری مثنوی مشیخت کرے گی، مرشد ہوگی، پیر ہوگی، اور ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں مثنوی شریف سے جتنا اعتناء اور جتنی اس کے ساتھ وابستگی اور دلچسپی، اور مثنوی کا جو فیض ہے، اب وہ کیا ہے، کہتے ہیں مثنوی ما دکان معرفت، اللہ اکبر، می نمائے دین نشان معرفت، سبحان، اب وہ جس کو وہاں سے اس چشمہ صافی سے کوئی سیرابی نصیب ہوتی گئی، وہ جڑتا گیا، یہ تو انسانی فطرت ہے، بے شک ہے، لہٰذا افغانستان میں نے شیوخ میں دیکھا ہے، اور سینٹرل ایشیا اور ہمارا یہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، یہاں پر ہمارے جو استاد گرامی تھے مولانا ترکمن صاحب رحمۃ اللہ ان کو کہتے تھے، ان کو میں نے ڈاکٹر صاحب خود دیکھا سفر حضر میں، 6 میں سے 1 دفتر ان کی بغل میں، کیا بات، ہمیشہ، کیا بات، تو اور فرماتے تھے کہ ہمارے وہاں یہ رواج ہے اور رسم ہے اور طریق ہے کہ جیسے مسلمان کے گھر قرآن پاک ہوگا، ایسے ہی مثنوی شریف ہوگی، اور ہر خاص و عام چھوٹا بڑا اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے ہاں بیٹھکیں جو مجلسیں گھریلو ہوتی ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر انہوں نے مثنوی پڑھنی، کیا تہذیب ہے، کیا ثقافت ہے، مجھے لگا کہ گویا وہی مولانا رومی کا مربی ہونا اور مثنوی کا شیخی اور مشیخت کے مسند پہ فائز ہونا، وہ یہی ہے، اور لوگوں نے اس نظر سے، میں نے بھی اپنے اس استاد کی نظر سے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ مثنوی نہیں ہے، یہ مولانا رومی ہے، بے شک، اور جس وقت وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا حضرت، اللہ اکبر، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ ہم تو یہاں ہیں ہی نہیں، کیا بس مولانا ہی ہیں، سبحان اللہ، تو مولانا کی یہ ایک زندہ کرامت ہے جو مانوی، یہ لفظ ہے نا مانوی، اس کو ذرا ہمیں اگنور نہیں کرنا، اسے سمجھنا ہے یہ مانوی کیا ہے، راز کی بات ساری اسی میں اور معنی کیا، وہ مولانا رومی لفظ اور متن اور ٹیکسٹ نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ رومی کو لفظ میں، حرف میں، متن میں ڈھونڈنا چاہیں گے، مادیت میں، حصی، فزیکل پریزنس، تو وہ نہیں، رومی روح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطار روح بودو سنائی دو چشم، باز پہ سنائی و عطار، تو یہ حضرت عطار نے اسی وقت کہہ دیا تھا، جی،
اور شیخ اکبر نے کہہ دیا تھا کہ سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے. کیا بات. جب بچے تھے والد کے پیچھے جا رہے ہیں تو شیخ اکبر کیا ہیں جو جانتے ہیں, سید المکاشفین ہیں. بے شک. تو گویا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت محبوبیت کا یہ دو معاملے ہیں کہ ان کا جو کام ہے اس کے اندر جامعیت ایسے ہے کہ بلخ سے بندہ اٹھا ہے, وہ بھی مرکز تھا بلخ, علم و فضل کا, روحانیت کا, تابعین کے زمانے سے مرکز تھا. بے شک ایسا ہی ہے. وہاں سے وہ شخص اٹھ کے پھر دمشق جاتا ہے جو پورے عالم اسلام کا مرکز ہے, اور وہاں سے وہ سارے فیوزات اور سارے چشموں سے سیراب ہو کے یہ فرد جب نکلتا ہے اور پھر مثنوی دیتا ہے اس امت کو, مثنوی مانوی. اور مثنوی میں سمجھتا ہوں کہ مثنوی کی ایک جزوی سینس بھی جسے آ گئی, اسے پتہ چل گیا کہ رومی کون ہے. اور آپ شعر اور ادب کے استاد ہیں ماشاءاللہ. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب شاعری کبھی ڈکٹیشن اور املا کی شکل میں بھی ہوئی ہے؟ یہ استثناء ہے, یہ چھوٹا سا معجزہ ہے کہ ایک ٹائم فکس ہے, حسام الدین ضیاء الحق آئیں گے, بیٹھیں گے, اور حضرت رومی عصر سے مغرب تک جو ہے وہ مثنوی ڈکٹیٹ کروائیں. کمال ہے جی. شاعری بھی کبھی ڈکٹیٹ. شہزاد صاحب بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. یہ آپ سمجھتے ہیں جس شخص کا بھی شعر سے ذرا سا بھی تخلیقی تجربہ ہے, تخلیقی تجربہ ہے, بھئی شاعری یوں کبھی اترا کرتی ہے. شاعری کا میں پابند ہوں, شاعری میری پابند تھوڑی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ الٹ ہے, الٹ ہو رہا ہے. اور ٹائم طے ہے کہ اے حسام الدین ضیاء الحق بیاں ہو استادان سفارہ. اور جب وہ کسی عذر سے کچھ عرصہ تشریف نہیں لا سکے تو مثنوی معطل نہیں, موقوف ہے اور مؤخر ہے. یہ بھی ایک کمال ہے. اور آپ نے کریڈٹ بھی دیا ان کو. جب 5واں دفتر شروع کیا ہے تو کہتے ہیں مدت ان مثنوی تاخیر شد, مہلت بایست تا خون شیر شد. اب یہ جو مصرع ہے ٹوٹل آپ مثنوی کو سمجھ سکتے ہیں اور رومی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رسائی ہوگی, کیا گرفت ہوگی. اور مثنوی کوئی نری شاعری یا کوئی عبارات اور مضامین نہیں ہے, وہ تو معارف کی کان ہے. وہاں پھر یہ کیا ہستی ہوگی, کیا شخص ہوگا. گویا یوں لگتا ہے کہ وہ عالم لاہوت میں کسی مسند پہ بیٹھ کے ملا کروا رہے ہیں اپنے شاگرد کو, اور وہ لکھتا چلا جا رہا ہے, اور آگے وہ امت تک جو پہنچا ہے. تو پھر بخارا سے لے کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ, ظاہر ہے یہ ہمارے پچھلی صدی کے بزرگوں میں, وہاں تک تو ہمیں حاشیے بھی مل رہے ہیں, تسلسل سے شروع بھی مل رہی ہیں اور دروس بھی. بالکل. اور میں جب یہ بات پڑھی ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا رشک آیا اپنے یہ اس خطے سب کانٹیننٹ اور بر صغیر پاک و ہند پر, کہ ایک وقت ایسا تھا مثنوی میں مرجعیت یہاں کے بزرگوں کو ایسی ملی بے شک کہ بخارا سے لوگ یہاں درس مثنوی سن رہے ہیں. پوری دنیا نے مانا الحمدللہ کہ جنوبی ایشیا کے علماء اور مشائخ اور فضلاء مثنوی اور رومی کے ماہر ہیں, بہت سمجھتے ہیں اور ماہر ہیں رومیات کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز و سعادت ہے. حضرت رومی یہ ہماری میراث ہے, اور آج اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں اس میں کلید کا کردار ادا. بالکل ایسا ہی وجہ فرما رہے ہیں آپ.